جذبات کے جنگل میں قسط نمبر 5۔ میں نے تمہیں لڑکی صرف اس لیے دکھائی ہے کہ تم سمجھ سکو اس کی خاطر کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو قتل کر سکتا ہے، اس نے کہا، اور میں نے جو جرم کیا ہے وہ بے شک سنگین ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر تم بھی کہو گے کہ یہ لڑکی تم جیسے مردہ دل آدمی سے بھی یہ جرم کرا سکتی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو اور دماغ سے انسپیکٹر نکال دو۔ مجھے ساہوکار کے قتل کی اطلاع ملی۔ میں موقع واردات پر گیا۔ آدھی سے زیادہ لاش گدھ کھا چکے تھے۔ میں اسے رہزنوں کی واردات لکھ دینا چاہتا تھا، لیکن ساہوکار کے بیٹوں کے ساتھ قصبے کے 4 معزز ہندو آ گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ تحقیقات گہری ہونی چاہیے کیونکہ انہیں قتل کا شبہ ہے۔ وہ مردود قتل ہی ہوا تھا، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مقتول کی بیوی نوجوان ہے جس کا باپ ساہو کا مقروض بھی ہے، اس لیے انہیں شبہ ہے کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کرایا ہے۔ میں نے جس پر شک ہوا اسے تھانے بٹھا لیا اور میں دوسرے دن ساہوکار کے گھر اس لڑکی کے بیان کے لیے گیا۔ میری عادتوں اور کرتوت سے تو تم واقف ہو، تم نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا ہے، تم جانتے ہو کہ میں شکاری ہوں، بہت عورتیں دیکھی ہیں، کوئی لڑکی میرے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکی، لیکن اس لڑکی نے مجھے یوں حراست میں لے لیا، ایسا بانک پن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تفتیش کے اہتمام کرتا بھول گیا۔ ساہوکار کے دونوں بیٹے دراصل بدھو اور بزدل نکلے۔ میں نے لڑکی کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ پہلے روز اسے کمرے میں الگ بٹھایا تو میں نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا، سیدھا کہا، اس جوانی اور حسن پر رحم کرو اور اسے جیل خانے میں گلنے سڑنے سے بچا لو، صاف بتا دو کہ تم نے خاوند کو کس سے قتل کرایا ہے، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ لڑکی بہت ہوشیار ہے اور اس کے سینوں میں مردوں کا دل ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے گاؤں سے شہادت جمع کر چکا ہوں۔ بہت دیر لگی، میں اسے تھانے لے گیا، تفتیش کے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ تم جانتے ہو کہ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد لڑکی موم ہوگی، لیکن ملک، میں سچ بتا دوں کہ میں پہلے ہی موم ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ 2-4 روز کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت میں رکھنے کا عہد کر لیا۔ اسے تم محبت کہہ لو، میری بیوقوفی کہہ لو، پاگل پن کہہ لو، میں نے اس لڑکی کو ان عورتوں سے اونچا درجہ دیا جو میری زندگی سے گزر چکی تھیں۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ ساہوکار کو اس نے اس آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے جسے تم نے حوالات میں بند کیا ہے۔ لڑکی نے اس آدمی کو اپنی نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ساہوکار فلاں دن فلاں گاؤں میں وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ قتل کے بعد لڑکی اور اس کا آدمی کا پروگرام یہ تھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں گے اور شادی کر لیں گے۔ ان دونوں بدبختوں کو بھاگ کر کہیں دور ہی چلے جانا تھا تو وہ ساہوکار کو قتل کیے بغیر بھی بھاگ سکتے تھے۔ قتل کرنے کی انہیں ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ لڑکی کے دل میں ساہوکار کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر اس پر بولا پن طاری ہو جاتا تھا اور وہ اس سے انتقام لینے کو پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اور جو آدمی اس لڑکی کا متوالا تھا وہ جوانی کے جوش میں آ کر ساہوکار کو قتل کر بیٹھا۔ قتل کامیاب تھا۔ میں نے لاش اور مقام دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ ساہوکار کو لوٹا اور قتل کیا گیا ہے اور یہ رہزنوں کا کام ہے، مگر لڑکی میرے جال میں آ گئی اور بھاگ نہ سکی۔ لڑکی نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا، میں نے آپ کے اس وعدے پر آپ کو دل کا بھیت بتا دیا ہے کہ آپ میری جوانی اور میری خوبصورتی میں جیل میں گلنے سڑنے سے بچا لیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان زبان اور آن کے پکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنا وعدہ ہر قیمت پر پورا کروں گا، لیکن قاتل کو ضرور پکڑوں گا۔ اس نے کہا، یہ کوئی بات نہ بنی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے خاوند کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے اس خطرے سے خبردار کیا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگی تو کہیں بھی اور کسی بھی وقت پکڑی جائے گی۔ اس آدمی کا باپ کھاتا پیتا زمیندار ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گا، اگر نہ پکڑے گئے تو وہ کیا کرے گا؟ ان پڑھ آدمی ہے، کسی زمیندار کا نوکر بن کر کھیتی باڑی کرے گا، اور جس زمیندار کی بھی نوکری کرے گا وہ لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح میں نے اس کے سامنے اس کے مستقبل کی ایسی بھیانک تصویر رکھی کہ وہ سوچ میں پڑ گئی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے، میں ہر طرح مدد کروں گا، بھاگنے کی کوشش نہ کر رہے ورنہ میں اسے پکڑ ہی لوں گا۔ اب تم مجھے کہو گے کہ میں نے لڑکی کو حوالات میں کیوں نہ بند کر دیا اور اس کا اقبالی بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کیوں نہ کرا لیا۔ میں تمہیں جو جواب دوں گا اس سے تم خوش نہیں ہوں گے۔ میں تفتیش کے قاعدے قانون بھول چکا تھا اور میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں تھانے دار ہوں، یہ دیہاتی لڑکی قتل کی ملزم میرے ہاتھ میں کھلونا تھی۔ میں اسے تفریح کا ذریعہ بنا سکتا تھا، وہ میرے قدموں میں گری جا رہی تھی۔ لیکن ملک، میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے ذہن سے جس طرح تھانے داری نکل گئی تھی اسی طرح عیاشی بھی نکل گئی۔ میں نے یہ سوچا نہیں کہ اس کے ساتھ گھڑی 2 گھڑی تفتیش کے بند کمرے میں ہنس کھیل کر اسے چلتا کروں۔ تم نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا، ایک بار پھر دیکھنا۔ اس کے چہرے پر معصومیت ہے، یہ صحیح ہے کہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا تھا، لیکن اس کی حالت ایک پنچھی کی سی تھی جو پنجرہ توڑ کر اڑ جانا چاہتا تھا۔ اس واردات کو بہت مدت گزر گئی ہے، لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے
جیسے یہ تھانے دار میرے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ ڈیوٹی سے بے نیازی اور عیاشی کے لحاظ سے وہ شہزادہ تھا، کسی سے ڈرتا اور بکتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے متعلق باتیں کرتے مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ وہ نہیں کوئی اور ہے۔ ہنسی مذاق اور بدماشی کے موڈ میں رہنے والا یہ شخص جذباتی ہو گیا تھا، اس کی زبان نہیں دل بول رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس کا لب و لہجہ اتنا اثر انگیز تھا کہ میں اس کے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بھی دیکھ چکا تھا جس نے اس کی ذہنیت ہی بدل ڈالی تھی۔ لڑکی میں بلا شبہ شک و شبہ یہ اثر تھا جو ہمارے تھانے دار پر طاری ہو گیا تھا۔ تم نے اس کی ماں اور باپ کو دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ اپنی بیٹی کے نقش و نگار اور رنگت کے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس کے باپ کا رنگ سیاہ ہے اور یہاں کے کسانوں کی طرح کا کسان۔ اس کی ماں کا رنگ اس جیسا گورا تو نہیں، گندمی ہے، اور اس کے نقش و نگار اچھے ہیں۔ جوانی میں اس عورت میں خاصی کشش رہی ہوگی، اب بھی اسے دیکھو تو اپنی قبیل سے مختلف اور الگ تھلگ لگتی ہے۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ یہ لڑکی اس باپ کی بیٹی نہیں۔ اس کی دلیری اور ذہانت بتاتی ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے، اور یہ مسلمان کوئی عام قسم کا مسلمان نہیں۔ شاید یہ خون کی مطابقت تھی یا کشش کہ لڑکی اپنی مجبوری کی حالت میں بھی اپنے آپ کو میرے آگے رشوت کے طور پر پیش نہ کر سکی۔ تم جانتے ہو ملک، کوئی عورت جب جرم کر کے کسی تھانے دار کے چنگل میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے، جسے عصمت کہتے ہیں، پیش کر دیتی ہے۔ یہ تجربہ تمہیں کئی بار ہوا ہوگا، مگر اس لڑکی کے رویے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ اپنی سطح سے نیچے نہیں گرے گی۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کردار کی کیسی ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، آپ کے اس ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا، تم نے عمر قید کے لیے جیل جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا کر کہا، اگر آپ سودا کر رہے ہیں تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مردوں کی طرح بات کریں، آپ تو بڑے کچے آدمی ہیں۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ خان، اس لڑکی پر ثابت کر دو کہ تم مرد ہو۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی، اس نے بھی کی۔ آدھی رات کے بہت بعد ہم ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے اس حد تک چاہتا ہوں کہ اس کو جسم کو اس وقت تک اپنا سمجھوں گا جب میں اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لوں گا۔ ایسا اشارہ دراصل اسی نے دیا تھا، اس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں نے جب اسے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ اب میں تفتیش کے بہانے اس کے گھر آیا کروں گا تو دو طرح کی سوچوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک یہ کہ یہ لڑکی مجھے بیوقوف بنا گئی ہے، اور دوسری یہ کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم میرے جرم سنو۔ تفتیش سے میری دلچسپی ختم ہوگی۔ قاتل کی نشاندہی ہونے کے باوجود میں نے اس کی گرفتاری کا کچھ بھی انتظام نہ کیا۔ مخبر اپنی اپنی رپورٹیں لائے جو میں نے بددلی سے سنی، اور انہیں کہا کہ آئندہ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بات تھانے میں کسی کے ساتھ نہ کریں، صرف میرے ساتھ واسطہ رکھیں۔ میں نے انہیں کوئی اور ہدایت نہ دی۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر تعویذ ٹونے یا کالے علم کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے تو میں سچ مان لوں گا۔ میں دن کے وقت اس کے گھر گیا، مجھے شک تھا کہ یہ غائب ہو چکی ہوگی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ مسکرا کر بولی، مجھے گرفتار کرنے ہیں؟ میرے منہ سے نکل گیا، گرفتار ہو کر آیا ہوں۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا اور اس نے میرے جذبات کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ واردات کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میرے دل میں کوئی گندہ خیال بھی نہ آیا۔ مجھ پر نشے کا خمار طاری ہو گیا۔ اگر میری دلچسپی اس کے جسم کے ساتھ ہوتی تو میری جذباتی حالت یوں نہ ہوتی۔ میں لیلا مجنوں قسم کی کہانیوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا ہوں، اب کہہ سکتا ہوں کہ ان میں صداقت تھی۔ میں ہر روز اس کے گھر چلا جاتا اور اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ بھی میری طرح میری دیوانی سی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اسے جذبات کی شدت میں پوچھا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہوگا؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی، اداس سے لہجے میں بولی، مجھے پیار ماں سے ملا ہے یا اب تم نے دیا ہے؟ اس نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، باپ اگر مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا تو اس نے مجھے کبھی پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں بچپن میں بہت شوخ ہوا کرتی تھی، شرارتیں بہت کیا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے باپ نے مجھے 3 بار غصے سے کہا تھا، او ملیچ مسلمان کی اولاد، چین کر اور چین کرنے دے۔ میں باپ کے پیار کو ترستی رہی ہوں۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، گھر میں بھینس اور 2 بکریاں رہتی تھیں، مجھے باپ سے چوری بہت دودھ پلاتی تھی۔ یہاں سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے اور اس کا باپ اس حقیقت سے واقف ہے۔ میں نے اس سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جس سے اس نے ساہوکار کو قتل کرایا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے بے وفا کہہ لو، میں سچ بتاتی ہوں کہ میری خاطر میرے خامد کو قتل کرنے کے باوجود مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ اسے میرے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ تمہاری طرح کا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں وہ تم آسانی سے کر سکتے تھے۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، تمہاری قیدی ہوں، تم مجھے جیل خانے بھجوا سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کے لیے میرا دل ترستا تھا۔
اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر میری گود میں پھینک دیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر مجھے دھوکہ دینا ہے تو فوراً دو، میں ناپاک ہوں یہی سمجھوں گی کہ ایک اور ناپاک آدمی سے پالا پڑ گیا تھا۔ میرا بیان لکھ لو کہ میں نے اپنے خاوند کو قتل کرایا ہے، میں انگوٹھا لگا دوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ملک، تم میری جذباتی اور ذہنی حالت سمجھ گئے ہو۔ مجھ پر جذبات کا پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ وہ ہندو شہری جو میرے پاس آئے تھے کہ میں پوری تحقیقات کروں گا کیونکہ انہیں شک تھا کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کرایا ہے، وہ دو تین بار مجھے ملے اور پوچھا کہ میری تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دے کر ٹالتا رہا۔ وہ کمشنر تک پہنچنے کی باتیں کرتے تھے۔ میرے دماغ پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ اس کیفیت نے مجھے اس فیصلے پر پہنچایا کہ میں لڑکی کو لے کر کہیں چلا جاؤں۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں نے ساہوکار کے قاتل کو گرفتار کیا تو لڑکی کو بھی اعانت جرم میں گرفتار کرنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ اسے میں کہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں چاہو لے چلو، مسلمان ہو جاؤں گی۔ میں نے طے کر لیا کہ اسے کہیں لے جاؤں گا۔ میں نے اس روز وسکی کی بوتل ساتھ لی اور روزمرہ کی طرح ساہوکار کے گھر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں صرف ایک بار پی کر اس کے گھر گیا تھا، اب پوری بوتل ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے پینے سے روکا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ شادی کر کے چھوڑ دوں گا۔ ایک نشہ اس لڑکی کا طاری تھا، اس کے ساتھ شراب پی لی، رہی صحیح عقل بھی ماری گئی۔ دن کا پچھلا پہر تھا، ساہوکار کا منشی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے جاؤ اور 2 ٹٹوؤں یا گھوڑوں کا فوراً انتظام کرو۔ وہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد اکیلا تھانے گیا اور ASI سے کہا کہ میں لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں جا رہا ہوں۔ اس نے نشاندہی کی ہے۔ اتنے میں 2 گھوڑے آ گئے، پھر میری ہدایت کے مطابق لڑکی تھانے آ گئی۔ ASI کو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں شام کے بعد جاؤں گا، وردی میں نہیں جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی کانسٹیبل نہیں جائے گا۔ شام کے بعد ایک گھوڑے پر لڑکی کو سوار کیا، دوسرے پر میں خود سوار ہوا اور ہم روانہ ہو گئے۔ میں بہت دور جا رہا تھا۔ رات کو میں ریل گاڑی سے جا سکتا تھا لیکن میں احتیاط کرنا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے لڑکی کے ساتھ اسٹیشن پر نہ دیکھ لے۔ لڑکی نے بہت سی رقم اور زیورات مجھے دے دیے تھے۔ شراب، لڑکی اور جذبات نے مجھے بڑا ہی دلیرانہ اور احمقانہ فیصلہ کروا دیا۔ میں ایک ملزمہ کے ساتھ پولیس کی نوکری سے بھگوڑا ہو رہا تھا۔ مجھے 150 میل دور اپنے ایک دوست کے پاس جانا تھا۔ وہ اثر و رسوخ والی حیثیت کا آدمی ہے، اس کی مدد سے مجھے چھپے رہنا یا کہیں اور چلے جانا تھا۔ میں نے قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے 15-16 میل دور کے اسٹیشن سے گاڑی پکڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر تم ان راستوں سے واقف ہو تو جانتے ہو گے کہ ریل گاڑی چکر کاٹ کر جاتی ہے۔ میں نے جنگل کے راستے سیدھا جانے کی سوچی۔ اس علاقے میں جانے سے یہ بھی تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں لڑکی کے گاؤں جا رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنا پلان سنا رہا تھا جو سراسر جاہلانہ تھا۔ اب جب کہ وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی لغزش سرزد ہو چکی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لیتا تو لڑکی کو بچانے کا محفوظ راستہ نکال سکتا تھا۔ قاتل کو گرفتار کر کے لڑکی کے بغیر عدالت میں پیش کر سکتا تھا۔ قاتل بری ہو جاتا تو ہوتا رہتا۔ اس کے بعد تھانے دار لڑکی کو در پردہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا، پھر اسے مسلمان کر کے شادی کر لیتا۔ تھانے دار بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ کر بھی سکتا تھا، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے، یہ شخص احمقوں کی سی حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اس بنیاد پر ہمدردی پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے عادت کے مطابق بد اخلاقی نہیں کی بلکہ لڑکی کو اپنے دل میں پاکیزہ درجہ دیا تھا۔ ہم دونوں گھوڑے پر سوار قصبے سے کم و بیش 7-8 میل دور ویران علاقے میں جا رہے تھے جہاں چٹانیں اور نشیب و فراز زیادہ ہیں۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میرے ذہن سے جہاں اور حقیقتیں نکل گئی تھیں وہاں میں اس خطرے سے بھی بے خبر ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں ڈاکو اور راہزن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچانک ہم پر ٹارچ کی روشنی پڑی تو مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ ڈاکو اور راہزن رات کو جنگل میں تھوڑا ہی پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے آواز سنائی دی، ٹھہر نا بھائی۔ میں رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھا تو آواز آئی، نا ہاتھ پیچھے کر لو، 4 بندوقوں کی نالیاں تمہاری طرف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آئی، اوہو یہ تو ہمارے خان صاحب ہیں، آئیے دروغہ صاحب۔ میں اسلحے ٹھگ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اسلحہ اس علاقے کا راہزن اور ڈکیت تھا۔ وہ اسلحہ ٹھگ کہلاتا تھا، اس کا پورا گروہ تھا۔ وہ کوئی نامور ڈاکو نہیں تھا، 1-2 بار پکڑا گیا اور سزا پا چکا تھا۔ علاقے کی دشواریوں کی وجہ سے اسے پکڑنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ڈاکو جنہیں ٹھگ بھی کہا جاتا تھا مغلیہ خاندان کے آخری دور میں زور پکڑ گئے تھے۔ انگریزوں کو بھی انہوں نے بہت پریشان کیا تھا۔ امیر علی ٹھگ اور سلطانہ ڈاکو ٹھگوں کے پیر استاد تھے۔ انگریزوں نے ان کے متعلق کتابیں بھی لکھی تھیں۔ یہ لوگ ایک طاقت بن گئے تھے، ان کے خلاف اکثر فوج استعمال کی جاتی تھی۔ مسلسل مارکہ آرائی سے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، مگر جب تک میں وسطی اور شمالی ہندوستان میں رہا راہزنوں کے گروہ موجود رہے، اب بھی موجود ہیں اور سرگرم رہتے ہیں۔ ہمارا تھانے دار اسلحے ٹھگ کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، اسلحہ ان کے ساتھ تھا، وہ کہیں سے آ رہے تھے اور اپنے ٹھکانے کو واپس جا رہے تھے۔
انہیں تھانے دار اور لڑکی مل گئی۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی قیمتی شکار تھا۔ لڑکی کی قیمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تھانے دار کو وہ یرغمال کے طور پر رکھ کر حکومت سے منہ مانگی رقم لے سکتے تھے۔ ریوالور تھا، 2 گھوڑے تھے اور تھانے دار کے پاس رقم اور زیورات تھے۔ تھانے دار کو اسلحے نے پہچان لیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو، باقی جو کچھ ہے لے لو، مگر اسلحہ نہ مانا۔ خان صاحب اسلحے نے کہا، آپ اور لڑکی تو ہماری دولت ہیں، گھوڑے ہمارے کس کام کے؟ واقعی 4 بندوقوں کی نالیاں تھانے دار کی طرف تھیں۔ اس کا پستول لے لیا گیا اور اس سے رقم اور زیورات بھی لے لیے گئے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اسلحہ اور اس کے آدمی پیدل جا رہے تھے۔ تھانے دار اور لڑکی کو انہوں نے گھوڑوں پر سوار رہنے دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے چلے۔ تھانے دار کا نشہ اتر گیا، اسے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ وہ بہت دلیر آدمی تھا مگر اکیلا اور نہتھا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے سوچ لیا تھا کہ جیتے جی اسلحے ٹھگ کے پاس نہیں جانے دے گا۔ اس نے اسلحے سے سودے بازی کرنا چاہی، وہ ذمہ دار خاندان کا فرد تھا۔ اس نے اسلحے کو رقم پیش کی۔ خان صاحب اسلحے نے ہنس کر کہا، میں آپ کا نقصان نہیں کروں گا، انگریز بادشاہ سے آپ کی قیمت لے کر آپ کو رہا کر دوں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ تھانے دار نے لڑکی کو اپنی بیوی بتایا اور کوئی جھوٹ بولا۔ اس نے اسلحے سے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے میں واردات کرو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں پکڑوں گا۔ اسلحہ اتنا کچا نہیں تھا، نہ مانا۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر کر اسلحے کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اسلحے سے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے میں واردات کرو گے تو میں پکڑوں گا نہیں۔ اسلحہ اتنا کچا نہیں تھا، نہ مانا۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر کر اسلحے کے ساتھ چل پڑا اور اس کی مردانگی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، تم اتنے زیادہ آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں، اگر تم نے میرے جیتے جاگتے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تو میں سمجھوں گا کہ اسلحہ اپنے باپ کا نہیں تھا اور بدبخت ہجڑا تھا۔ اسلحے نے اسے کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے گی، اگر مجھے تمہارے عوض رقم مل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے تھانے دار کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اسے فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ گروہ ایک جگہ رکا۔ ارد گرد چٹانیں اور درخت تھے۔ وہیں کہیں کچا سا ایک مکان تھا جس میں تھانے دار اور لڑکی کو بند کر دیا گیا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند کر دیا گیا۔ فرش پر خشک گھاس بچھی تھی، اس پر کمبل اور چادریں بچھا دی گئیں۔ دونوں سو گئے۔ تھانے دار کی جب آنکھ کھلی تو دروازے کی درزوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں کھانا دیا۔ اس کا سر اور چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ باتیں کیں لیکن وہ خاموش رہا اور چلا گیا۔